ایک شخص جو ہے وہ تالقان کے پہاڑوں میں جانوروں کو چرا رہا تھا، تو اسے قرآن کی آیات تلاوت کی آواز آئی۔ قرآن کی آیتوں نے اس کے وجود پر اثر کیا اور اس نے اس کام کو چھوڑا اور نجف کے حوضے چلا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حرم امیر میں تھا زیارت پر، اور میں بہت تڑپ رہا تھا کہ مجھے خدا کوئی نشانی دکھائے، کوئی ایسی چیز دکھائے کہ جس سے پتہ چلے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے، میرے معاملات کچھ بہتر ہیں۔ تو میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی شخص ملے۔ کہتے اسی حالت میں میں حرم سے باہر نکلا اور ایک مدرسے میں حیات میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ اوپر کے حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی نورانی سا چہرہ مجھے نظر آیا۔ میری جیسی اس پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے کہ جو میری مشکل کو حل کرے گا۔ نماز ختم ہوئی، میں اس حجرے میں گیا اور بیٹھا رہا۔ نہ اس شخص نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور وہ محسوس، وہ احساس جس نے میرے وجود میں لرزاں پیدا کیا، وہ وہی چرواہا تھا جو بعد میں اپنے زمانے کا آیت اللہ بن گیا۔ ایک قرآن کی آیت انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ ساری رات بیٹھے رہے، بات کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے ان کو مردہ پایا، اور وہ خادم کو یہ کہہ گئے تھے کہ میں لیٹ رہا ہوں قبلہ رخ کر کر، بس جب اذان ہو تو بتا دینا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔